رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ لائف ایک اسٹرگل ہے ہر ایک کے لیے، چاہے کوئی انڈیویجول ہو یا کوئی اسٹیٹ ہو، لیکن اس اسٹرگل کے لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط جگہ انتخاب کر لیتے ہیں، رانگ بیٹل گراؤنڈ لے لیتے ہیں، اسی لیے فیل جاتے ہیں اکثر لوگ۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اس کو میں شروع کر رہا ہوں ٹائمس آف انڈیا کی ایک رپورٹ سے۔ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں جو ٹائمس آف انڈیا کا جو ایشو ہے وہ ہے کل کا، یعنی 25 جنوری کا۔ اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے، یہ جارج بش کے بارے میں ہے۔ جارج بش نے ایک اسپیچ دی ہے واشنگٹن میں، اس کو لے کر ایک رپورٹ بنائی گئی ہے اور وہاں کے سروے کو لے کر کے۔ تو جارج بش کہتے ہیں گیو عراق وار اے چانس، گیو عراق وار اے چانس۔ تو اس کو لے کر وہاں کے بارے میں ایک رپورٹ اس میں چھپی ہے جنوری 25 کے ٹائمس آف انڈیا میں۔ یہ بہت زیادہ لیسن ہے اس میں ہم سب کے لیے۔ وہ لیسن یہ ہے کہ اس رپورٹ کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکنس کی کیا رائے ہے عراق وار کے بارے میں۔ بتایا گیا ہے کہ امریکنس کی میجارٹی سمجھتی ہے کہ امریکہ کا انوالومنٹ وار میں غلط تھا۔ بہت ہی کلیئر طور پر اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ تو اس کے جو رپورٹ ختم کی ہے رپورٹر نے، وہ اس سینٹنس کے ساتھ اکارڈنگ ٹو دا امریکنس عراق از ناٹ دا ریئل بیٹل گراؤنڈ ان دی وار آن terrorism, and going there was a terrible mistake۔ یہ ہے اس کی ورڈنگ۔ میں اس کو ریپیٹ کروں گا کہ اکارڈنگ ٹو دا امریکنس عراق از ناٹ دا ریئل بیٹل گراؤنڈ ان دی وار آن terrorism, and going there was a terrible mistake by America۔ یہ ہے جو رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ آج کل جو موڈ ہے امریکن ووٹرس کا اس کو لے کر کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹریبل مسٹیک تھا یہ۔ کیوں؟ انہوں نے یہ لڑائی چھیڑی ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن امریکنس کا خیال یہ ہے کہ ٹیررزم کو ختم کرنے کا رائٹ پلیس جو ہے وہ عراق نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس کو ہم نے اتنا زیادہ بمبارڈمنٹ کیا، اتنا تباہ کیا، پھر بھی ٹیررزم جاری ہے۔ اس معنی کہ ان کے اپنے شبدوں میں رانگ بیٹل گراؤنڈ لیا امریکہ نے اپنے مقصد کے لیے۔ اس کو پڑھ کر کے مجھے
یہ خیال ہوا کہ یہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے، ہر انڈیویجول کی، ہر نیشن کی، ہر اسٹیٹ کی بات ہے۔ اس زمانے میں سبھی لوگ یہ کر رہے ہیں کہ وہ رانگ بیٹل گراؤنڈ پر اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میرا اپنا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بہت دیکھا میں نے دنیا کو، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ تقریباً سبھی لوگ یہی غلطی کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ نگیٹو، ان کے اندر کوئی سچویشن ان کے خلاف پیش آئی، غصہ آیا ان کو، نگیٹو تھاٹ ان کے اندر آ گئے، بس کھڑے ہو گئے کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی سارے لوگ آؤٹ آف ریئیکشن کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی پازیٹیو ریئیکشن نہیں بلکہ نگیٹو ریئیکشن۔ دیکھیے پرنسپل کیا ہے، جب آپ سچویشن سے بھڑک اٹھیں، سچویشن سے سچویشن آپ کو پرووک کر دے، تو آپ اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آپ کے مائنڈ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ یہ جو برین آپ کا ہے، اس برین کے آلپن کا ایک جو ٹپ ہوتا ہے، آلپن کا ٹپ جو سرسوں سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر 100 کروڑ کنیکشنز ہوتے ہیں جو ٹرانسمٹ کرتے ہیں انفارمیشنس کو۔ اتنا بڑا آپ کے پاس پوٹینشیل ہے مائنڈ کی صورت میں، لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ آپ غصہ ہو جاتے ہیں، آپ بھڑک اٹھتے ہیں، نگیٹو تھاٹ میں آ جاتے ہیں آپ۔ میں نے دیکھا کہ سارے لوگ نگیٹو ریئیکشن کر کے اپنا ایکشن پلان بناتے ہیں، یعنی پازیٹیو تھنکنگس کو لے کر ایکشن پلان نہیں بناتے لوگ، بلکہ نگیٹو تھاٹ کو لے کر کے اپنا ایکشن پلان بناتے ہیں۔ تو وہی ہوتا ہے پھر کہ ہر ایک اپنی لڑائی لڑتا ہے کہاں؟ رانگ بیٹل فیلڈ میں۔ اتنا بڑا سپر پاور ہے، اس کے بعد اتنا بڑا انٹیلیجنس ہے، اتنا بڑا وہ ہے تھنک ٹینک ہے، کیا کچھ ہے اس کے پاس، تب بھی اس نے رانگ بیٹل فیلڈ لے لیا۔ کیوں؟ 11 ستمبر 2001 کو ایسا ہوا کہ نیو یارک ٹاور کو کچھ لوگوں نے توڑ دیا، ڈیمالش کر دیا، تو سارے لوگ غصہ ہو گئے۔ میں یہ کہوں گا کہ بلا شبہ یہ بات غلط تھی۔ میں پہلا انسان تھا کم از کم مسلم ورلڈ میں جس نے اس کو کنڈیم کیا، اور میں اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں یہاں C29 میں اپنے کمرے میں تھا اور ریڈیو پر یہ خبر آئی، میں جنرلی ریڈیو سنتا ہوں، کہ نیو یارک ٹاور کو کچھ لوگوں نے ہوائی جہاز ٹکرا کر توڑ دیا، تو بے اختیار میں رونے لگا، بے اختیار میں رونے لگا۔ کیوں؟ یہ جو اٹیک تھا یہ نیو یارک ٹاور پر نہیں تھا، یہ ہیومینٹی پر تھا، ہیومینٹی، انسانیت پر تھا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ بلا شبہ میں تڑپا اس پر کہ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا ہوگا جو اتنا تڑپا ہوگا اس واقعے پر۔ غصہ تو بہت ہوئے ہوں گے لوگ، لیکن جس طرح تڑپا میں اس واقعے پر، شاید میں اکیلا انسان تھا اس پورے گلوب پر۔ کیونکہ اس کے بعد ہی میں کئی انٹرنیشنل کانفرنسوں میں گیا، سوئٹزرلینڈ میں، لندن وغیرہ میں، کوئی اور انسان مجھے نہیں ملا جو اتنی بڑی تڑپ کا اس کو تجربہ ہوا ہو۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ یہ تھا کرائسس مینجمنٹ کا ٹائم امریکہ کے لیے، کرائسس مینجمنٹ کا ٹائم۔
کرائسس مینجمنٹ کے لیے آپ کو پازیٹیو تھنکنگ چاہیے، پازیٹیو مائنڈ چاہیے. اگر آپ بھڑک اٹھیں، پازیٹیوٹی کو کھو دیں، آپ کے مائنڈ میں نگیٹیوٹی آ جائے، کیا ہوگا؟ آپ کا ایکشن پلان جو ہے صحیح رخ پر نہیں بنے گا، اور اس رپورٹ کے الفاظ میں اپنی لڑائی آپ چھیڑ دیں گے رانگ بیٹل فیلڈ میں، اور جانتے ہیں اس کا نتیجہ ہمیشہ الٹا نکلتا ہے. تو اس کی ایک ایگزامپل دیکھیے، یہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں 23 کا ٹائمس آف انڈیا ہے، 23 جنوری کا، اسی مہینہ جنوری کا 23. اس میں ایک رپورٹ ہے پاکستان کے بارے میں. کشمیر کے لیڈر، میں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس میں نام پڑھ سکتے ہیں اس اخبار میں، پاکستان گئے. پاکستان میں جا کر انہوں نے اعلان کیا کہ وائلنس کے ذریعے ہم کشمیر میں کچھ پا نہیں سکتے، میں وائلنس کو چھوڑنا چاہیے. یہ پڑھیے گا، یہ کیا ہے، یہ دور سے پڑھیے گا. Mirwais call for terror groups to shun violence has received widespread support from Kashmiris. یہ آج کہہ رہے ہیں یہ لوگ. ایک وقت تھا کہ کشمیر میں ایک انسان بھی نہیں تھا جو یہ بات کہے، پاکستان میں ایک انسان نہیں تھا جو یہ بات کہے. میں پاکستان میں اس سے پہلے گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تو یہ بات میں نے کہی تھی لاہور کالج میں. تو میرا 2 دن کا پروگرام تھا وہاں. پہلے دن جب میں نے یہ کہی تو وہاں تو بہت سے لوگ، پورا بھیڑ آ گئی تھی وہاں میری بات سننے کے لیے. لیکن جب میں نے یہ بات کہی کہ کشمیر کو آپ بھلا دیں، تو اگلے دن میرا جلسہ ہی کینسل کر دیا گیا. دوسرا جلسہ ہی نہیں ہوا، اتنا جوش میں تھے وہ. آج یہی بات کہی جا رہی ہے پاکستان میں، اور کوئی بھڑکتا نہیں. تو اس کو میں عقل مندی نہیں کہوں گا. اگر کھو کر کسی نے سیکھا تو کیا سیکھا؟ اب کشمیر تباہ ہو گیا، پاکستان تباہ ہو گیا، تب آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آدھی بات ہے. آپ کو کہنا چاہیے کہ آئی واز بلائنڈ دین، وی ویئر بلائنڈ دیٹ ٹائم. یہ کہنا چاہیے آپ کو. یہ کوئی نہیں کہتے آپ کہ ہم یہ ادھاپن تھا کہ ہم نے لڑائی چھیڑی جس کا کوئی رزلٹ نکلنے والا نہیں تھا. تو ابھی بھی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے وائلنس. ابھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہم میڈ ہو گئے تھے، کہ لڑائی کو سمجھتے تھے سلوشن. جب تک یہ نہ کہیں، یاد رکھیے، جب تک کوئی لا الہ نہ کہے الا اللہ، اس کا نہیں ہوتا. صرف الا اللہ کہنے سے کلمہ پورا نہیں ہوتا، آپ کو لا الہ کہنا پڑے گا. اسی طریقے سے آپ کو کہنا پڑے گا کہ ہم اس وقت میڈ ہو گئے تھے. جب تک آپ آئی بات رانگ نہ کہیں، تب تک آپ کی کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ اکتوبر 1989 میں کشمیر میں ملٹنسی شروع ہوئی تھی. اکتوبر 1989 میں. اس سے 1 مہینہ پہلے میں وہاں گیا تھا، 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے. وہاں میں نے ٹیگور ہال میں، سری نگر کے ٹیگور ہال میں ایک اسپیچ دی تھی. اس اسپیچ کا آڈیو ٹیپ موجود ہے ابھی بھی، حمید اللہ حمید کے پاس، جو وہاں رہتے ہیں. اس وقت میں نے کہا تھا، کیونکہ اس وقت ہر طرف یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم کو جہاد چھیڑنا ہے، ہم کو آرمڈ اسٹرگل کرنا ہے، یہ سب باتیں ہو رہی تھیں. اور تقریباً یقین ہو گیا تھا کہ لوگ جہاد کے نام پر وہاں ملٹنسی شروع کر دیں گے. چونکہ اکتوبر میں شروع ہو گئی وہ. اس سے کوئی 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے میں وہاں گیا تھا، اور میں وہاں اسپیچ دی تھی ٹیگور ہال میں. اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے چھیڑا، یعنی یہاں پر وائلنس، تو یونیلیٹرل طور پر آپ ہی کو اس کا لاس اٹھانا پڑے گا، اور کچھ بھی آپ پائیں گے نہیں. آپ کے لیے کوئی آپشن نہیں اس کے سوا کہ آپ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. اس وقت میں نے کہا تھا کشمیر کا انڈیا سے تعلق
ایک ریئلٹی بن چکا ہے. سو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. یہ بات میں نے خالصہ لوگوں سے بھی کہی تھی پنجاب میں کہ کیا آپ لوگ تحریک چلا رہے ہیں. کبھی بھی خالصہ گورنمنٹ نہیں بنے گی انڈیا میں. امپاسبل ہے, امپاسبل. کوئی کنٹری کیا اپنے اپنے بارڈر پر ایک ایسی اسٹیٹ کریٹ کرے گا جو وہ چھڑے ہوئے ہو, آپ کے ساتھ جنگ چھڑے ہوئے ہو. وہ کون اسٹیٹ دنیا میں ایسی بیوقوف ہو سکتی ہے کہ ایسی بارڈر اسٹیٹ کریٹ کر سکتا وہ. کبھی بھی انڈیا خالصہ گورنمنٹ نہیں بننے دے گا پنجاب میں. اس وقت میں نے کہا تھا جب کہ دھوم تھی وہاں پر پنجاب میں, اور میں آرٹیکل بھی چھپا تھا ہندوستان ٹائمس میں, اس میں یہی اس کا وہ تھا یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا ریئلٹی. دونوں کے لیے کہا تھا میں نے, کشمیر کے لیے بھی اور پنجاب کے لیے بھی. تو پنجاب میں تو بہت پہلے انہوں نے ریئلٹی کو ایکسیپٹ کر لیا, اور کشمیر نے اب ایکسیپٹ کیا ہے. تو میں جب وہاں گیا تھا اور ٹیگور ہال میں جو اسپیچ دی تھی میں نے, تو وہاں میں نے ایک حدیث سنائی. میں نے کہا کہ دیکھیے آپ لوگ مسلمان ہیں اور نظام مصطفیٰ کے نام پر آپ تحریک چلا رہے ہیں. میں آپ کو مصطفیٰ کی سنت بتاتا ہوں, رسول اللہ کی سنت. بخاری میں یہ واقعہ ہے, صحیح البخاری میں, کہ مدینہ کی مسجد جو مسلمانوں میں بہت مقدس مانی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ 3 مسجدیں سب سے زیادہ مقدس ہیں, مکہ کی کعبہ اور یروشلم کی مسجد اقصیٰ اور مدینہ کی مسجد نبوی, یہ 3. تو میں نے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ وہاں آپ موجود تھے, ایک باہر سے ایک آیا دیہاتی آدمی, اس نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا, گندا کر دیا اس کو. تو صحابہ نے اس کو مارنا چاہا, رسول اللہ نے منع کر دیا, چھوڑ دو اس کو. سمپلی آپ نے کہا یہ کرو کہ وہاں پر پانی بہا دو, پانی بہا دو, جگہ صاف ہو جائے گی. آپ نے اس کو بلایا اپنے پاس, سمجھایا کہ دیکھو یہ عبادت خانہ ہے, یہ سب کام کرنے کی جگہ نہیں ہے. تو کیا ہوا, وہ آدمی گیا اپنے ٹرائب, اپنے قبیلے میں, مدینے کے باہر رہتے تھے وہ لوگ. تو دیکھیں کانشیس ہر آدمی کے اندر ہوتا ہے. جب اس کے ساتھ درب سلوک کیا آپ نے تو کانشیس اس کا جاگ اٹھا. وہ جا کر اپنے قبیلے میں لوگوں سے کہا اس نے کہ دیکھو میں مدینہ گیا, وہاں میں نے ان کے مسجد میں جو پلیس آف ورشپ تھی ان کے لیے مقدس, اس کو میں نے گندا کر دیا. لیکن واللہ ما قہرنی محبت, واللہ ما زجرنی محبت, خدا کی قسم محمد نے مجھے جھڑکا نہیں, خدا کی قسم محمد نے ان کو مارا نہیں. واللہ ما قہرنی محمد, واللہ ما زجرنی محمد, کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیے جب یہ بات کہی اس نے اپنے قبیلے والوں سے تو یہ بات پورے قبیلے میں پھیل گئی, اور لوگوں کے اندر ایک کیوریاسٹی پیدا ہوئی, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا جو عبادت خانہ تھا جہاں بت رکھے تھے انہوں نے, بت ان کے بھی عبادت خانے تھے جسے بت رکھتے تھے وہ لوگ, کیونکہ وہ لوگ آئیڈل ورشپر تھے. تو وہاں اگر کوئی ایسی حرکت کرے تو خوب مارتے تھے اس کو, خوب مارتے پیٹتے تھے اس کو. تو انہوں نے کہا کہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کے عبادت خانے میں, ان کی مقدس جگہ پر یہاں سے آدمی جاتا ہو اس کو گندا کر دیتا ہے. وہاں انہیں پاور حاصل ہے, وہاں وہ رول کر رہے ہیں, کیونکہ مدینہ جو تھا اس وقت سٹی اسٹیٹ بن چکا تھا. تب بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے, کیسے لوگ ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور کیا ہے. کچھ لوگ آئے اور انکوائری کی, پتہ کیا, سارا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. یہ قصہ میں نے سنایا وہاں پر ملٹینسی شروع ہونے سے 1 مہینہ پہلے.
اور یہ ریکارڈ پر، یہ میری یہ ورڈنگ ریکارڈ پر ہے وہاں پر، اس کا موجود ہے ریکارڈ ابھی بھی، کوئی سن سکتا ہے اس کو. میرے پاس تو نہیں ہے لیکن حمید اللہ حمید ایم اے کے پاس موجود ہے آج بھی. تو میں نے کہا تھا اس وقت کہ رسول اللہ پیغمبر اسلام نے جس مقصد کو حاصل کیا تھا، ایک ڈول پانی بہا کر، اس کو آپ، اس مقصد کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں خون بہا کر، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا. سارے کشمیریوں کا خون بہا دیجیے، کبھی نہیں ایسا ہوگا. وہ مقصد تو پانی بہانے سے ملتا ہے، آنسو بہانے سے ملتا ہے. جو مقصد ہے آپ کا، اس مقصد کے لیے آنسو بہانا پڑتا ہے، اس مقصد کے لیے پانی بہانا پڑتا ہے، اس کے لیے پیار کا دریا بہانا پڑتا ہے. خون بہانے سے، نفرت کے خون بہانے سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. اس وقت میں نے یہ بات کی تھی جب کہ ابھی ملٹریسی شروع نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد اکتوبر 89 میں ملٹریسی شروع ہوئی، اب ختم بھی ہو گئی، اور کچھ بھی نہیں ملا سوائے اس کا سب ڈسٹرائے ہوگا، کشمیر ڈسٹرائے ہو گیا، سوائے تباہی کے اور کچھ بھی کشمیریوں کو نہیں ملا. تو اب بتائیے کہ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں ابھی بھی نہیں کہا انہوں نے، ابھی بھی نہیں کہا. انہیں کہنا چاہیے کہ اس وقت ہم اندھے تھے، اس وقت مرڈ تھے کہ ہم نہیں سمجھ سکے کہ ملٹینسی سے کچھ ملنے والا نہیں. تو میں اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اسی ٹیسٹ میں ہے کہ کون سا بیٹل گراؤنڈ وہ لیتا ہے، رائٹ بیٹل گراؤنڈ یا رانگ بیٹل گراؤنڈ، ریئل بیٹل گراؤنڈ یا ان ریئل بیٹل گراؤنڈ. ہم میں سے ہر شخص اسی ٹیسٹ پر ہے. جیسے آج کل دیکھیے لڑکیاں جو ہیں ساری دنیا میں، یہاں سے لے کر امریکہ تک چلی جائیے، ہر جگہ کیا ہے، لڑکیاں رانگ بیٹل گراؤنڈ لیے ہوئے ہیں، میجارٹی ان کی. کیا ہوتا ہے، شادی کرتی ہیں بوائے فرینڈ سے، لو افیئر کے بعد اس کے چند ہی دنوں کے بعد ڈفرینسز آ جاتے ہیں. ڈفرینس کس بات پہ آتے ہیں؟ اس لیے کہ جینڈر ایکولٹی کا جو ان کے مائنڈ میں بھرا ہوا ہے وہ پورا نہیں ہوتا. ان کا جو ہسبینڈ جو ہے وہ انہیں جینڈر ایکولٹی، ان کا جو مائنڈ ہے اس کی تسکین نہیں دیتا. وہ چاہتا ہے کہ میری بات مانے یہ، یعنی جب تک لو افیئر چل رہا تھا، جب تک جینڈر ایکولٹی تھا، اور جب شادی ہو گئی تو جینڈر ای ایکولٹی شروع ہو گیا. کوئی مانے نہ مانے، یہ میرا تجربہ ہے، پورے دنیا میں یہی ہے کہ لو افیئر جب تک چلتا ہے تب تک جینڈر ایکولٹی ہوتا ہے، اور جب شادی ہو گئی تو نیچر آ جاتی ہے، اور نیچر ہے جینڈر ان ایکولٹی پہ بیس کرتی ہے. تو جھگڑا، فساد، ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ وہی لڑکی جو پیار و محبت کے ساتھ شادی کرتی ہے وہی اس سے الگ ہو جاتی ہے، اس سے الگ ہو پھر کہاں جاتی ہے، رانگ بیٹل گراؤنڈ لیتی ہے، جاب تلاش کرتی ہے. جاب تلاش کرنے میں کیا اس کو جھیلنا پڑتا ہے، یہاں تک کمپرومائز تک کرنا پڑتا ہے اس کو. یہ سب ہو رہا ہے. تو ہر ایک رانگ بیٹل گراؤنڈ کو لے رہا ہے، جہاں اسے اسٹرگل کرنا چاہیے وہاں نہیں اسٹرگل کر رہا ہے، کہیں اور جا کر اسٹرگل کر رہا ہے. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر قوم کا مسئلہ ہے، سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ہر جگہ کا یہ مسئلہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ چاہیے کہ اس غلطی کو نہ دہرائے. زندگی نام ہے بلا شبہ سنگھرش کا، چیلنج کا، کمپٹیشن کا. اس لیے یہ تو پیش آ گئی ہمارے سامنے کہ ہم کیا کریں، یعنی اپنا سنگھرش کہاں جاری رکھیں، اپنی جو زندگی کی لڑائی ہے وہ کہاں لڑیں. لڑائی کا لفظ میں بول رہا ہوں پیسفل سینس میں. رسول اللہ کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے. ایک شخص آتا ہے آپ سے پوچھتا ہے
یا رسول اللہ علمنی کلمات اعیش بہن ولا تکثر علی فانسا. اس کا مطلب یہ ہے، ٹرانسلیشن نہیں مطلب، کہ او پرافٹ گیو می اے ماسٹر ایڈوائس بائی وچ آئی مے بی ایبل ٹو مینیج آل دا افیئرس آف مائی لائف. وہ پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کرو، ڈونٹ بی اینگری. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جب تمہیں غصہ آ جائے تو اس وقت تک کوئی ڈیسیژن نہ لو جب تک کہ غصہ ختم نہ کر لو. دیکھیے جب غصہ آ جائے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ دو چیز کے بیچ میں آپشن ہوتا ہے، دو چیز کے بیچ میں، ریونج اور غصے کو مینیج کرنا. یعنی غصے کی حالت میں ایکشن کر ڈالوں میں، غصے کی حالت میں کود پڑوں میں، غصے کی حالت میں کچھ کرنے لگوں تو اس کا نام ہے ریونج. یہ نہیں، پہلا کام یہ نہیں ہے. پہلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے غصے کو مینیج کریں. الکاظمین الغیظ، پہلا کام یہ ہے کہ غصے کو پی جائیں، غصے کو مینیج کریں. جیسے میں کیا کرتا ہوں، مجھے بھی غصہ آتا ہے اپنے گھر میں، تو میں کیا کرتا ہوں، جیسے ہی غصہ آیا پہلا کام یہ کرتا ہوں، میں چپ ہو جاتا ہوں، ایک دم چپ ہو جاؤں گا. جب یہ میں چپ ہو جاؤں تو سمجھ لے کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا ہے، اور پھر فوراً میں چلا جاؤں گا باہر، بالکنی میرے گھر کے سامنے ہے، وہاں چپ ہو کر وہاں جا کر کے وہاں واک کروں. اس وقت تک واک کروں گا جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، پھر لوٹوں گا، پھر جو مجھے ڈیسیژن لینا وہ ڈیسیژن لوں گا. ایک سمپل سا فارمولہ یہ ہے، لیکن دنیا بھر میں شاید بہت ہی کم لوگ ہوں گے جس فارمولے پر عمل کرتے ہوں. کہ جب غصہ آ جائے آپ کو تو آپ کیا کیجئے، پہلے غصے کو مینیج کیجئے، نہ کہ آپ جس نے غصہ دلایا ہے اس کے خلاف ایکشن لینے لگے. یعنی اس وقت ایک آپ ہوتے ہیں، ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے جس نے آپ کو پرووک کیا ہے. جب آپ غصہ آتا ہے، نیگیٹو تھاٹ آ جاتے ہیں، کسی کے خلاف آپ کے اندر میلس آ جاتا ہے، ایک آپ ہوتے ہیں، ایک دوسرا آدمی ہوتا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے غصے کو اسی کے اوپر اڑیل دیتے ہیں، اپنی جو نیگیٹو تھاٹ ہے اسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں. بڑے بڑے لوگ یہی کرتے ہیں، بڑے بڑے ٹاپ کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں. ہمارے دیش میں ٹاپ کے آدمی تھے مہاتما گاندھی. مہاتما گاندھی نے خود لکھا ہے، خود میرے پاس موجود ہے کتاب، کہ جب ساؤتھ افریقہ کے اسٹیشن پر رات کے وقت ایک وائٹ انگریز نے انہیں ڈھکیل کے باہر نکال دیا، اور وہاں پر ٹھنڈی سردی میں وہ پلیٹ فارم پر رات گزارنی پڑی انہیں. اتنا شاک لگا ان کو، شاک لگا. خود لکھتے ہیں وہ کہ دس ایونٹ سیٹ دا کورس آف مائی لائف، دس ایونٹ سیٹ دا کورس آف مائی لائف. آپ غور کیجیے، یہ اس ایونٹ کو انہیں بھلانا تھا، بلا کر کے انہیں سوچنا تھا، غصے کو مینیج کرنا تھا، پھر بہت دنوں کے سوچ سمجھ کے بعد کوئی اپنا کورس بنانا تھا اپنی زندگی کا. یہاں سے نہیں بنانا تھا. خود لکھتے ہیں کہ دس ایونٹ سیٹ دا کورس آف مائی لائف. یہ مسٹر جناح نے کیا. مسٹر جناح آپ کو جانتے ہوں گے کہ شروع میں مسٹر جناح کانگریس میں تھے. جناح صاحب گاندھی ایک پلیٹ فارم ہوا کرتے تھے پہلے. یہ ذرا بہت ہی انگریز ٹائپ کے آدمی تھے، اور مہاتما وغیرہ نہیں بولتے تھے. یہ مہاتما یا مولانا یہ سب الفاظ ان کی ویکیبلری میں نہیں تھے. تو کانگریس جلسہ ہو رہا تھا، آئے تو آپ جانتے ہیں کہ اسٹیج پہ جو لوگ آتے ہیں بولنے کے لیے تو وہ ایڈریس کرتے ہیں، تو پہلے یہ کہتے ہیں کہ مسٹر فلاں مسٹر فلاں مسٹر فلاں، پھر اپنی بات کہتے ہیں. تو انہوں نے شروع کیا مسٹر گاندھی. وہ گاندھی تھے، کچھ اور لوگ تھے، تو مسٹر گاندھی. ایک آدمی کھڑا ہو گیا
کہا کہ نہیں، کہو کہ مہاتما گاندھی. مسٹر نے دوبارہ کہا، شروع جب کیا مسٹر گاندھی، پھر وہ کھڑا ہوگا، نہیں مہاتما گاندھی کہو. اس کے بعد جناح اسٹیج سے اترے اور چلے گئے، اور اسی سے جناح کی زندگی کا بھی کورس سیٹ ہوا. جناح کا بھی زندگی کا جو کورس سیٹ ہوا اسی سے ہوا. کیا میں دکھاؤں گا تم کو. اس پر جب وہ نکل کے چلے گئے، اور تو یہ لمبا قصہ ہے. نہرو نے کہہ دیا تھا کہ بس اب جناح کا پرابلم ختم ہو گیا. تو جب سنا انہوں نے، وہ چلے گئے تھے لندن اس میں وقتی طور پر. تو انہوں نے کہا کہ گئے صاحب. تو جب انہوں نے سنا جناح صاحب نے لندن میں، تو کہا کہ نہرو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اب نہیں ہوں انڈیا میں، یہاں آ گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم ہونا چاہیے آئی ایم ویری مچ دیئر. اور آیا، پھر پارٹیشن چلایا انہوں نے. اس بار کہ پارٹیشن جو تھا آؤٹ آف ریئیکشن بنا. تو دونوں بڑے بڑے لیڈر ہمارے انڈیا کے، انہوں نے آؤٹ آف ریئیکشن اپنا کورس بنا کیا. آج تک انڈیا بھی بھگت رہا ہے، آج کے پاکستان بھی بھگت رہا ہے. نہیں یہاں پر کچھ بن سکا، نہ وہاں کچھ بن سکا. آپ دیکھیے کہ یہاں پہ پہلے کولونیل، یعنی کولونیل پاورس کا یہاں پر وہ تھا، ڈومینیٹ کر رہی تھیں. اب کیا ہے، ملٹی نیشنل ڈومینیٹ کر رہی ہیں. جہاں بھی دیکھیے ملٹی نیشنلس کا دبدبہ ہے، انگلش کا دبدبہ ہے. ہندی ہندی نویور ہو گئی ہے. ہمارے انڈیا میں ہندی جو لکھا گیا تھا اس کانسٹیٹیوشن میں، انڈیا ہماری نیشنل لینگویج ہوگی، انڈیا میں ہندی کو کارنر کر دیا انگلش نے. اب انگلش دبدبہ ہے، ملٹی نیشنلس کا دبدبہ ہے، ویسٹرن کمپنیز کا دبدبہ ہے. یہ حال ہے ہمارے انڈیا کا، یہ حال ہے پاکستان کا. تو دیکھیے یہ قصہ انڈیویجول کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور نیشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. پیلسٹائن میں یہ ہوا کہ پیلسٹائن میں بالفور کے جو کمیشن تھا، اس نے جو 1948 میں جو پارٹیشن کیا تھا، 1/3 پیلسٹائن کا دیا تھا اسرائیل کو، 1/3، اور 2/3 تھا عربوں کے پاس. اور 2/3 ہی سب کچھ، یعنی وہاں کے سب سے زیادہ اچھا جو ایریا تھا انکلوڈنگ یروشلم، یہ عربوں کے پاس تھا. اور ڈیزرٹ جو تھا وہ ان کو دیا تھا 1/3 صرف. لیکن عربوں نے کہا کہ ہم کو نکالیں گے، سنرمی کو فی البحر، ہم تو کو ڈھکیل دیں گے سمندر میں. اب کیا ہوا، حسن البنا جو لیڈر تھے بہت بڑے، انہوں نے جلوس نکالا. 1,00,000 ایجپشنس اس میں شریک ہوئے، نعرہ لگایا کہ لبیک یا فلسطین، لبیک یا فلسطین. آپ غور کیجئے کہ یہ مسلمان حج میں جاتے ہیں تو لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اور یہاں پر نعرہ لگ رہا تھا کہ لبیک یا فلسطین. آپ دیکھیے کہ 60 برس بیت گئے اور تباہی کے سوا کچھ نہیں ہو رہا. اسرائیل نے بہت بڑے ایریا پر قبضہ کر لیا اور ڈھکیل دیا عربوں کو کارنر میں. فلسطین میں انہیں کارنر پر ڈھکیل دیا. کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. کیوں؟ یہ سارا جہادی موومنٹ تھا فلسطین میں، یہ سب کیا تھا، یہ نگیٹو موومنٹ تھا، یہ پازیٹیو موومنٹ نہیں تھی. یاد رکھیے جہاد جو ہے 100% ایک پازیٹیو ایکشن کا نام ہے. جو اس جہاد اسلام میں بتایا گیا ہے وہ پازیٹیو ایکشن کا نام ہے. اور جو جہاد پیلسٹائن میں چلا گیا وہ ایک نگیٹو ایکشن تھا، وہ اسی لیے اس کا کوئی پازیٹیو رزلٹ بھی نہیں نکلا. تو یہ بات ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ سبق لیں اپنی انڈیویجول لائف میں بھی، اپنی سوشل لائف میں بھی، اپنے جاب میں، اپنی کمپنی میں، ہر جگہ یہ آدمی غلطی کرتا ہے کہ رانگ بیٹل گراؤنڈ کو لے لیتا ہے، اور آخر میں جا کر کے اس کو فرسٹریشن ہوتا ہے اور تباہی ہوتی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے.
بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ سوچیے تو ہر صبح ہر شام ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہر صبح ہر شام ایسا ہوتا ہے کہ ہم دو میں سے ایک کے بیچ میں ہوتے ہیں. یا تو اپنے اسٹرگل کو رائٹ پلیس میں شروع کریں یا رانگ پلیس میں شروع کریں. ہر صبح ہر شام ایسا ہوتا ہے. تو جو لوگ رائٹ پلیس پر اپنی اسٹرگل شروع کریں گے وہی کامیاب ہوں گے, اور جو رانگ پلیس پر شروع کریں گے وہی ناکام ہوں گے. پرافٹ کو دیکھیے, پرافٹ اکثر لوگ مجھ سے وہ کرتے ہیں کہ آپ حدیبیہ کا بہت نام لیتے ہیں. میں کہتا ہوں حدیبیہ کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ ما کان فتح اعظم من صلح الحدیبیہ فی الاسلام, کہ سب سے بڑی فتح جو اسلام میں تھی وہ حدیبیہ تھی. تو میں کیوں نہ نام لوں اس کا؟ آپ غور کیجئے. قرآن میں ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. قرآن کہتا ہے کہ حدیبیہ فتح مبین تھی. صحابی کہتے ہیں کہ حدیبیہ فتح اعظم تھی. تو میں کیوں نہ اس کا نام لوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ صحابی کے پاس حدیبیہ ہے, کہ کیوں نہ حدیبیہ ہوگا جب اسے فتح مبین کا راز چھپا ہوا ہے. تو حدیبیہ میں دیکھیے رسول اللہ کے سامنے کیا تھا, وہ لوگ پرووک کر رہے تھے, وہ لوگ بھڑکا رہے تھے. اس کی لمبی تفصیل لمبی ڈیٹیل آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں. تو ایک طرف یہ تھا کہ آپ ان کے پرووکیشن سے بھڑک کر کے کوئی رائے بنائیں, ایک تھا اس سے الگ ہو کر رائے بنائیں. تو وہ لوگ تو یعنی انہوں نے پتھر ہی مارا. ایک آدمی کو انہوں نے جان سے مار ڈالا, ایک صحابی کو, اور بہت سے قصے انہوں نے کیے بھڑکانے والے. کیوں؟ وہ چاہتے تھے لڑائی ہو جائے, کیونکہ ان کے پاس آدمی زیادہ تھے, ادھر آدمی کم تھے. تو رسول اللہ کے سامنے کیا تھا, یا تو بھڑک کر کے اس کے مطابق اپنا بیٹل گراؤنڈ بنائیں, ظاہر کہ وہ جنگ ہوگا, یا نہ بھڑک کر کے اپنا بیٹل گراؤنڈ بنائیں, وہ پیس ہوگا. تو آپ نے کیا کیا, بھڑک کر اپنا بیٹل گراؤنڈ بنانے کا جو طریقہ چھوڑ دیا اس کو, مطلب جنگ کی طرف نہیں گئے. نہ بھڑک کر کے جو آپ نے کیا, وہ کیا تھا کہ آپ نے ان سے پیس ٹریٹی کر لی, نو وار پیکٹ کر لیا. تو نو وار پیکٹ جو تھا وہ کیا تھا, وہ یہ تھا کہ آپ نے رائٹ بیٹل گراؤنڈ لیا. بیٹل گراؤنڈ جنگ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں, پیس کے بارے میں بول رہا ہوں. تو رانگ بیٹل گراؤنڈ لیتے آپ تو لڑائی کی طرف چلے آتے آپ, اور رائٹ بیٹل گراؤنڈ آپ نے لیا تو آپ پیس کی طرف چلے گئے. یعنی پیسفل اسٹرگل, ملیٹنٹ اسٹرگل کو چھوڑ کر کے, یہ وائلنٹ اسٹرگل کو چھوڑ کر کے پیسفل اسٹرگل. جو آج آپ ان سے پیس ٹریٹی کر کے لوٹ آئے, اور اس کے بعد دعویٰ ورک شروع کر دیا. یعنی آپ نے ان سے یہ عہد کر لیا کہ ہم میں تم میں لڑائی نہیں ہوگی, ہم تم نہیں لڑیں گے 10 سال تک, لڑنا بند. تو کیا کہ سیز فائر کہہ لیجیے آپ اس کو 10 سال کے لیے. تو آپ نے جنگ کو بند کروا کر کے اور دعویٰ ورک شروع کر دیا. آپ کے صحابہ سب لوگ دعویٰ ورک میں لگ گئے. اور پھر کیا ہوا کہ 2 سال کے اندر ایک میریکل ہو گیا. اس وقت آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کل 1400 تھے, 1400. 2 سال کے اندر کیا ہوا کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد 10,000 ہو گئی. 1400 سے بڑھ کر 10,000. یہ گنتی اتنی زیادہ تھی کہ صرف نمبر ہی کافی ہو گیا اس بات کے لیے کہ وہ لوگ سرنڈر کرتے. یعنی آپ کی تعداد اتنی بڑھ گئی آپ کے ساتھیوں کی, کہ مکہ کے لوگ جو دشمنی کر رہے تھے پہلے, آپ کی تعدادی کو دیکھ کے سرنڈر کر کے اعلان کر دیا کہ اب ہمارے اندر محمد سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے. یہ ہے زندگی کا معاملہ.
آپ کو میں کہوں گا کہ آپ ہمیشہ یہ سوچئے کہ آپ زندگی ایک اسٹرگل ہے، لیکن اس اسٹرگل کو آپ رائٹ فیلڈ میں کرنا ہے، نہ کہ رانگ فیلڈ میں. یہی زندگی کا امتحان ہے. جو اس ہاتھ میں جیت گیا وہ جیت گیا، اور جس میں ہارا وہ ہار گیا. بس یہی دو لفظوں میں پوری زندگی کا خلاصہ ہے. مولانا عالمیہ کے جو سوانح عمری ہے، یعنی آٹو بایوگرافی، اس کا نام ہے کاروان زندگی. اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ باہر کسی کنٹری میں گئے ہوئے تھے، وہاں پر کوئی میٹنگ تھی جس میں ڈفرینٹ مسلم کنٹریز کے لوگ تھے. اس میں ایران کے آیت اللہ خمینی بھی موجود تھے. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی تھے، آیت اللہ خمینی تھے، اور ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا مولانا مسعود عالم قاسمی. یہ تینوں صاحبان اب دنیا میں نہیں ہیں، تینوں کی وفات ہو چکی ہے. لیکن یہ قصہ کاروان زندگی جو کتاب ہے اس میں چھپا ہوا ہے. تو اس کتاب کے آتھر ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی، جو بہت ہی ویل نون تھے پورے مسلم ورلڈ میں. تو ایسا ہوا کہ شاید ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ بہت زیادہ لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہوں گے. تو وہاں پر انٹروڈکشن ہو رہا تھا. مولانا مسعود عالم ندوی جو تھے وہ انٹروڈکشن کرا رہے تھے. تو ہر ایک کا کرائے انٹروڈکشن انہوں نے. تو اس وقت مولانا علی میاں جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کچھ زیادہ فربا باڈی نہیں تھا ان کا، کچھ دبلے سے تھے وہ. تو ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے وہ. تو آیت اللہ خمینی نے ان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، یہ کون صاحب ہیں؟ تو مولانا مسعود عالم ندوی نے کہا، وہ عربک لینگویج میں وہاں ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس بہو اکبر من جسم ہی، ان کا نام ان کے باڈی سے زیادہ بڑا ہے. اس بہو اکبر من جسم ہی، کیونکہ دیکھنے میں بہت ہی شاید منیچر سے لگتے ہوں. تو وہ کہا اس بہو اکبر من جسم ہی، ان کا نام ان کے باڈی سے بڑا ہے. پھر انہوں نے بتایا کہ یہ شیخ ابو الحسن علی ندوی ہیں. تو آیت اللہ خمینی بہت خوش ہوئے کہ ان کی کتاب تو میرے پاس ہے، وہ نے پڑھی ہے وہ کتاب ان کی. اس کا نام ہے ردۃ ولا ابا بکر لہا. ایک عربک میں یہ کتاب ہے. مولانا علی میاں اچھی عربک جانتے تھے، تو انہوں نے عربک میں یہ کتاب لکھی تھی، ردۃ ولا ابا بکر لہا. یہ کتاب چھپی تھی 1959 میں. 1959 میں. تو یہ واقعہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کا ہوگا. تو آیت اللہ خمینی بہت خوش ہوئے کہ میں اس آدمی سے مل رہا ہوں جس کی کتاب میں نے پڑھی تھی اور مجھے پسند آئی تھی. یہ قصہ بتایا انہوں نے. دیکھیے، ایک پورا زمانہ گزرا ہے، پورا 100 برس کا، جب کہ پورا مسلم ورلڈ، صرف مسلم ورلڈ ہی نہیں بلکہ سارے لوگ، یعنی ایسٹرن ورلڈ جو ہے، ایسٹرن پارٹ آف دا گلوب جو ہے، وہ ایک ہی سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈینجر بن کر آئی ہے. مسلمانوں کو احساس تھا کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ اپنے مذہب کو چھوڑ رہی ہے. ہندوؤں کو، کرسچن کو، جوئش کو، سب کو یہ احساس تھا کہ
ہمارا جو ٹریڈیشن تھا پہلے کا، جو ہمارا ریلیجن تھا، جو ہمارے ریلیجس طریقے تھے، اس کو لوگ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. یعنی کوئی ایتھیسٹ بن رہا ہے، کوئی ماڈرنسٹ بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے. تو سب کو یہ احساس تھا کہ ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ پچھلے ٹریڈیشن کو چھوڑ کر کے یعنی دور جا رہی ہے. یعنی فیملی کا جو ٹریڈیشن تھا، جو ریلیجن تھا، جو کلچر تھا، اس سے باہر جا رہی ہے. یہ سب کو احساس تھا. میں امریکہ گیا، وہاں ایک ہندو فیملی سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں امریکہ چھوڑ کر کے انڈیا جا رہا ہوں واپس. حالانکہ بہت اچھا گھر تھا وہاں ان کا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہا کہ دیکھیے ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں ہیں. اپنے جو باپ دادا کا دھرم تھا اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، تو یہاں رہنے سے کیا فائدہ؟ تو امریکہ چھوڑ کر یہاں چلے آئے. ایسی بہت سی مسلم فیملی ہے جو وہاں چھوڑ کر یہاں چلی آئی. تو سب لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ اس زبان میں پیدا ہوا کہ ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن کلچر، ماڈرن تھاٹ، اس نے لوگوں کو مذہب سے ہٹا دیا ہے. یہ ایک آبسیشن تھا جو سب پر چھایا ہوا تھا. ڈاکٹر رادھا کرشنن کی جو کتاب ہے ریکوری آف فیتھ، وہ اسی کے بارے میں ہے. مسلمانوں میں ایک کتاب لکھی گئی ردۃ علی ابی بکر اللہ، وہ بھی اسی پر ہے. ہر طرف یہی چرچا ہے، اور ابھی تک یہ چرچا باقی ہے. تو مجھ سے ایک صاحب نے بتایا امریکہ میں کہ وہ ایک جوئش فیملی سے ملے. انہوں نے کہا کہ کافی پہلے کی بات ہے کہ ہم اپنے مسلم نوجوانوں کو، اپنے یوتھ کو اسلام کی طرف، اسلام سے باقی رکھنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ اسکول کھول رکھے ہیں، مسلم اسکول. تو اس یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اگلی جنریشن جب آ جائے تب میرے پاس آنا، بتانا مجھ کو، کیونکہ سیکنڈ جنریشن میں یہ سب نہیں رہے گا، اور تھرڈ جنریشن تو بالکل نہیں رہے گا. یہ ہے سب کے سامنے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ خدا کی بلیسنگ ہے. یہ خدا کی ایک بلیسنگ تھی جس کو لوگوں نے سمجھا نہیں. نہ کرسچن نے سمجھا، نہ جوش لوگوں نے سمجھا، نہ مسلمانوں نے سمجھا، نہ ہندو نے سمجھا. یہ تھی یونیورسل ڈی کنڈیشننگ. جو مذہب سپرسٹیشن پہ بیس کرتا تھا، ٹریڈیشن پہ بیس کرتا تھا، بے سوچے سمجھے ایک فارم تھا جس کو لیے ہوئے تھے، اس سے ہٹا دیا ماڈرن سائنس نے انسان کو، اور نیا ایک ذہن بنایا جس میں کہ انسان ایک ایسے مذہب کو تلاش کرنے لگا جو ریشنل ہو، جو سائنٹیفک ہو، جس میں اس کا مائنڈ ایڈریس ہوتا ہو. دیکھیے میں اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ سب سے پہلا کام ہے ڈی کنڈیشننگ. کیونکہ ہر آدمی جو ہے، جو پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہوتے ہی اس کی کنڈیشننگ شروع ہو جاتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودان و مجوسان و نصرانی. ہر بچہ پیدا ہوتا ہے نیچر پر، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی، مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ ہے کنڈیشننگ. اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے وہ کنڈیشننگ، یعنی گھر کی کنڈیشننگ، انوائرمنٹ کی کنڈیشننگ، ایجوکیشن کی کنڈیشننگ اس کو بدل دیتی ہے. تو پیدا جب ہوتا ہے آدمی، اس کا مسٹر نیچر ہوتا ہے، لیکن کنڈیشننگ ہوتے ہوتے کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، وہ مسٹر کنڈیشن ہو جاتا ہے. وہ یہ مسئلہ بہت پہلے سے تھا دنیا میں. دیکھیے آپ قرآن کو پڑھیے، حضرت ابراہیم کے جو واقعات ہیں قرآن میں، اس میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب عراق میں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے عراق میں، اس وقت اس شہر کا نام ار تھا، UR. یہ ار جو ہے زمین میں دب گیا تھا. اب وہ
ایکسکیویشن کے ذریعے وہ نکل آیا باہر. ہم لوگ جاتے کر دیکھتے ہیں ٹورسٹ اس کو. تو وہاں وہ پیدا ہوئے تھے. بہت ہی زبردست ان کی اسپیچ تھی, بہت زبردست ان کی لاجک ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے وہاں پر موومنٹ چلائی, ونس آف گاڈ کی طرف بلایا لوگوں کو. تو وہ کچھ وہاں کے جو سردار تھے, بڑے لوگ تھے, انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے چھا جائیں گے ہمارے لوگوں کے اوپر. تو جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کو آگ میں ڈال دیا. تو اس وقت جو کہا انہوں نے, تو قرآن میں آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ انصروا آلہتکم, انصروا آلہتکم, لیٹ اس سیو آور گاڈس. ہمارے جو گاڈس ہیں, ہمارے جو دیوتا ہیں, ہمارا جو مذہب ہے, اس کو بچاؤ. لیٹ اس سیو آور گاڈس. اس لیے انہوں نے ان کو آگ میں ڈھکیل دیا. یہ کیا چیز تھی؟ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایک پریولنٹ جو کلچر ہے, ایک پریولنٹ جو مذہب ہے, اس کے اوپر کچھ لوگ لیڈر بن جاتے ہیں. اور اگر وہ نہ رہے تو لیڈری ختم ہو جائے ان کی. تو یہ لوگ اس کو چاہتے ہیں کہ کرش کر کے ختم کریں تاکہ ان کی لیڈری باقی رہے. تو انہوں نے کہا کہ آؤ ہم بچائیں اپنے گاڈس کو, اپنے دیوتاؤں کو, اپنے مذہب کو. یہی ہر زمانے میں ہوا ہے, ہر زمانے میں ہوا ہے. تو یہ جو سچویشن تھی وہاں پر, کہ کنڈیشننگ کی وجہ سے اس وقت شرک, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شرک کی سویلائزیشن چھائی ہوئی تھی ساری دنیا پر. تو لوگ شرک میں کنڈیشن ہو جاتے تھے. پیدا ہوتے ہی سارا جو گھر کا ماحول, گھر سے باہر کا ماحول, سب کچھ شرک میں ڈوبا ہوا تھا. تو سب لوگ کی سوچ مشکانہ سوچ بن جاتی تھی. تو اس وقت کی سویلائزیشن جو تھی وہ بیس کرتی تھی شرک کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم جاؤ اور ڈیزرٹ میں, یعنی مکہ کے پاس ڈیزرٹ میں ایک جنریشن بناؤ. یعنی سویلائزڈ ورلڈ کو چھوڑ کر ان سویلائزڈ ورلڈ میں. یعنی عراق جو تھا, آپ جانتے ہیں کہ عراق جو ہے اس کو میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے, میسوپوٹامیا. سب سے پہلی سویلائزیشن اسی ایریا میں بنی. ہسٹری کی سب سے بڑی سویلائزیشن یہی بنی میسوپوٹامیا میں, جس کو عراق کہا جاتا ہے. تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ سویلائزڈ ورلڈ جو ہے, اس میں لوگ کنڈیشن ہو گئے ہیں شرک پر, اب تم ان سویلائزڈ ورلڈ میں جا کر کے جنریشن بناؤ. تو چنانچہ حضرت حاجہ کو جب بسایا انہوں نے مکہ میں, یہ کیا تھا؟ یہ تھا یہ کہ وہ تو مسٹر جتنے بھی تھے وہ مسٹر کنڈیشن بنے ہوئے تھے. اب لوگوں کو مسٹر نیچر بنانا تھا. یعنی کنڈیشن سے نکالنے کے بعد جو انسان بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نیچر ہوتا ہے, وہ نیچر ہوتا ہے. تو یہ ایک قوم بنائی گئی, ایک نیشن بنائی گئی, جو یہ جو ڈیزرٹ میں یہ جو حضرت حاجرہ سے جو اسٹرگل شروع ہوئی, حقیقت وہ ڈی کنڈیشننگ کی اسٹرگل تھی. تو دیکھیے, ایک ہوتا ہے انڈیویجول ڈی کنڈیشننگ, ایک آدمی کو لیا آپ نے, اس کو آپ سمجھا رہے ہیں. ایک ہے یونیورسل ڈی کنڈیشننگ. تو یہ تھا یونیورسل ڈی کنڈیشننگ تھا. حضرت حاجرہ کے ذریعے جو وہاں کام ہوا وہ تھا یونیورسل ڈی کنڈیشننگ. ایک بڑی جنریشن بنائی جائے جو کنڈیشننگ سے پاک ہو, جس میں ہر ایک آدمی مسٹر نیچر ہو. یہی لوگ تھے جن سے کہ صحابہ کرام بنے, جسے رسول اللہ نے اپنی ٹیم بنائی. اور جو لوگ بہت آسانی سے سمجھ لیتے تھے یعنی ریلیجن آف نیچر کو, کیونکہ ان کی کنڈیشننگ جو ہے اس ڈیزائر میں توڑ ڈالی گئی تھی. اس میں سے جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کی وہ مسٹر نیچر تھے, وہ ڈی کنڈیشننگ کی وجہ سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں 2 بار ایسا ہوا ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں یونیورسل ڈی کنڈیشننگ. ایک تھا ڈیزرٹ میں, حضرت حاجرہ کے زمانے میں ہوا. دوسرا اس زمانے میں. جس چیز کو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ساری نسل جو ہے وہ ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف جا رہی ہے, ویسٹرن کلچر کی طرف جا رہی ہے, میرے نظر قدر یہ ڈی کنڈیشننگ ہے. ساری نئی نسل جو ہے وہ یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں اور اسکولوں میں اس کی ڈی کنڈیشننگ ہو رہی ہے.
یعنی اس کو پھر سے بنایا جا رہا ہے کہ تم ہٹ کر سوچو، یعنی ٹریڈیشن سے باہر آ کر سوچو، سپرسٹیشن سے باہر آ کر سوچو، باپ دادا کے طریقوں سے باہر آ کر سوچو. یہ تو ڈی کنڈیشننگ ہے، یہی تو ڈی کنڈیشننگ ہے. لوگوں کے مائنڈ پر پاسٹ کا پورا ایک بوجھ ہوتا تھا، پاسٹ کا کلچر، باپ دادا کا کلچر، سماج کا کلچر، اسی کو لے کر دنیا میں آتے تھے وہ لوگ. لیکن اس زمانے میں چونکہ جو سائنٹیفک زمانہ آیا تو سائنس نے پہلی بار دنیا میں یہ کیا کہ ہر چیز پر شک کرنا سکھایا، ول ٹو ڈاؤٹ. یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا آدمی اپنی زندگی کو شروع کرتا تھا آئی نو سے. اب یہ ہوا سائنٹیفک کلچر میں کہ آدمی شروع کرنے لگا آئی ڈونٹ نو سے. جیسے مشہور جو واقعہ ہے سیب کا، سیب گرا تو اس کو دیکھا نیوٹن نے، تو اسے سوچنے لگا کہ نیوٹن نے کہ اوپر سے نیچے کیوں آیا سیب. تو سارے لوگوں نے اس ہسٹری میں اس سے پہلے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ سیب اوپر سے نیچے کیوں آیا. کیوں؟ لوگ فار گرانٹیڈ لیا کرتے تھے چیزوں کو، وہ سمجھتے تھے کہ آئی نو. نیوٹن نے پہلی بار یہ کوشچن کیا کہ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا کہ کیوں سیب گرا ہے اوپر سے نیچے. تب جا کر کے آپ جانتے ہیں کہ وہ سائنٹیفک ڈسکوری ہوئی جس کو آپ کہتے ہیں گریویٹی کی دریافت ہوئی. تو انسان نے پہلی بار ہسٹری میں ایسا ہوا کہ اس سے پہلے لوگ آئی نو کے کلچر میں جیتے تھے، آئی نو کے مائنڈ کے ساتھ جیتے تھے. پہلی بار یہ ہوا کہ سائنس کے اثر کی وجہ سے، سائنس کے انفلوئنس کی وجہ سے لوگ آئی ڈونٹ نو کے اس پہ جینے لگے. تو ہر چیز کی اسکروٹنی ہونے لگی، ہر چیز کے بارے میں لوگ کوشچن کرنے لگے. اب جو لوگ کے مذہب کو پچھلے ٹریڈیشن کی بیس پر لیے بیٹھے تھے وہ ان کا جواب نہیں دے پاتے تھے. وہ تو بس ڈوز اور ڈونٹ کی زبان آتی تھی ان کو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ مانو وہ نہ مانو. لیکن ریشنل بیسس پر وہ ان کا جواب نہیں دے پاتے تھے. اس لیے یہ فنامنا پیدا ہوا. جو اقبال نے کہا ہے کہ ہم یہ سمجھے تھے کہ لائے گے فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد بھی ساتھ. یہ الحاد نہیں آیا تھا، ایک اسپرٹ آف انکوائری آئی تھی جس کو آپ نے الحاد سے مل لیا. یا مولانا مودودی نے کہا کہ کالج یونیورسٹیاں جو ہیں قتل گاہ ہیں، سلاٹر ہاؤس ہیں. سلاٹر ہاؤس نہیں تھے وہ سلاٹر ہاؤس نہیں تھے، وہ ڈی کنڈیشننگ کے انسٹیٹیوشنس تھے. وہ یعنی کالج اور یونیورسٹیاں جو ہے سلاٹر ہاؤس نہیں تھے، ڈی کنڈیشننگ کے انسٹیٹیوشنس تھے. اور انسان پھر سے نیچر پر لایا جا رہا تھا کہ یعنی اپنے مائنڈ کو فری کر کے سوچ سکے. یہ بات مجھے بہت دنوں کے بعد سمجھ میں آئی. بہت عرصے تک میں کام کرتا تھا ان لوگوں میں جو مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، پچھلے ٹریڈیشن میں جو پلے بڑے ہیں، جو آپ لوگ کو مذہبی سمجھتے ہیں، ان میں کام کرتا تھا بہت دنوں تک. لیکن مجھے کوئی خاص سفلتا نہیں ملی، کوئی خاص سکسیس نہیں ملی. کیوں؟ وہ لوگ سب کے سب کنڈیشن تھے. وہ اپنے بزرگوں میں جیتے تھے، اپنے ماضی کی ٹریڈیشن میں جیتے تھے، باپ دادا کا جو طریقہ تھا اس میں جیتے تھے. اس سے باہر آ کر سوچنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. تو ابھی میرے پاس پرسوں ٹیلی فون آیا تھا پاکستان سے، ایک صاحب کا جو ہمارے بہت دنوں سے ہماری چیزیں پڑھ رہے ہیں. انہوں نے جو بات کہی وہی پوری دنیا کے لیے صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آپ کا لٹریچر مدرسوں میں تو بہت زیادہ اس کو یعنی پسند نہیں کیا جاتا، لوگ ڈس لائک کرتے ہیں. مدرسے کے لوگ آپ کے لٹریچر کو پسند نہیں کرتے کیونکہ مدرسے میں تو جہادی باتیں کی جاتی ہیں زیادہ. لوگ جہادی باتوں پر کنڈیشن ہو گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے جہاد کا، اسلام ہے جہاد کا. تو مدرسے کی ایجوکیشن، مدرسے کی ٹریننگ، مدرسے کا ماحول لوگوں کو جہادی باتیں سکھا رہا ہے. وہ جہاد میں کنڈیشنڈ ہو گئے ہیں، آپ کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان کے جو کالج یونیورسٹی ہیں
اس میں آپ کو لٹریچر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ پاکستان کے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں انہوں نے کہا کہ ہمارا لٹریچر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اردو جو ہے وہ نیشنل لینگویج ہے، اور وہاں پر کالجوں یونیورسٹیوں میں اردو کا بہت زیادہ رواج ہے. تو ہماری جو کتابیں ہیں اردو میں وہ بہت پھیل رہی ہیں وہاں پر. اب میں نے سوچا کہ کیا وجہ ہے کہ مدرسے کے لوگ جو ہیں ہماری کتابیں پسند نہیں کرتے اور کالج یونیورسٹی کے لوگ پسند کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ مدرسے لوگ کنڈیشننگ میں جیتے ہیں، اور کالج یونیورسٹی میں ان کی ڈی کنڈیشننگ ہو چکی ہے. ماڈرن ایجوکیشن، انگلش کی تعلیم، ماڈرن سائنٹیفک تھاٹ، ان چیزوں نے ان کی ڈی کنڈیشننگ کر دی ہے. اس وجہ سے ہماری کتابیں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں ان کے اندر. تو آپ دیکھیے کہ یہی بات ہر جگہ ہے، پوری دنیا میں یہی بات ہے کہ جو باتیں ہم پیش کر رہے ہیں ہر جگہ کے لیے میرا تجربہ ہے کہ وہ لوگ جلدی سمجھ لیتے ہیں ہماری باتوں کو، جن کو ماڈرن کہا جاتا ہے، جن کی ماڈرن ایجوکیشن کی ہوئی ہے، زیادہ جلدی سمجھ لیتے ہیں وہ لوگ. اور جو پرانے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ان کی کنڈیشننگ ٹوٹتی نہیں. تو کالج یونیورسٹیوں نے کنڈیشننگ کو توڑنے کا کام کیا ہے، ڈی کنڈیشننگ کا کام کیا ہے. تو حاجرہ کے زمانے میں ایک یونیورسل ڈی کنڈیشننگ ہوئی تھی جس سے صحابہ کرام بنے. اب دوبارہ ایک یونیورسل ڈی کنڈیشننگ ہوئی ہے، اب پھر موقع ملا ہے ہمیں کہ ہم کام کر سکیں. یہ دوبارہ ہمیں مسٹر نیچر مل رہے ہیں اور مس نیچر مل رہی ہیں ہم کو. تو رسول اللہ کو ملے تھے ایسے لوگ جو مسٹر نیچر تھے اور مس نیچر تھے اس زمانے کے لحاظ سے. تو جلدی سے سمجھ لیا انہوں نے آپ کی باتوں کو، کیونکہ حاجرہ کے ذریعے وہاں پر جو ڈی کنڈیشننگ ہوئی تھی اس سے سب لوگوں کا ذہن صاف ہو گیا تھا. اب دوبارہ ماڈرن ایجوکیشن نے، ماڈرن تھاٹ نے لوگوں کی ڈی کنڈیشننگ کر دی ہے. تو ایک یونیورسل ڈی کنڈیشننگ کا یہ پلان تھا خدا کا جو ہوا ہے. اب آپ آگے کی بات سمجھیے جو میں کہنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا مشن جو ہے وہ کیا ہے اور کیا کام کرنا ہے آپ کو. دیکھیے، ایک کسان جو ہے اگر بارش نہ ہو تو کیا کرے گا؟ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے انڈیا میں بہت سے لوگوں نے سوسائڈ کر لیا کسانوں نے، کیونکہ بارش ہوئی نہیں، زمین سوکھی پڑی رہ گئی اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا زمین سے. تو یہاں تک نوبت آئی کہ سوسائڈ کر لیا انہوں نے. تو کسان کی کسانی کے لیے ضروری ہے کہ بارش ہو. کسان کی کسانی کے لیے ضروری ہے کہ بارش ہو. کہ بارش ہوگا تب کسان کا جو پروسیس ہے کسانی کا وہ چلے گا. یعنی ایگریکلچرل پروسیس چلتا ہے کب؟ جب رین آتی ہے اوپر سے، تب. وداؤٹ رین دیر از نو ایگریکلچرل پروسیس. ٹھیک یہی معاملہ دعوی ورک کا ہے. دعوی ورک کے لیے ضرورت ہے ڈی کنڈیشننگ. ڈی کنڈیشننگ ہو تب دعوی ورک چلتا ہے اس کے. وداؤٹ ڈی کنڈیشننگ دیر از نو دعوی ورک. تو ایک ڈی کنڈیشننگ وہ ہے جو ہم آپ کر رہے تھے بہت دنوں سے، ایک ایک انڈیویجول کو لے کر کے. اس میں تو 1000 برس لگ جاتے ہیں. لیکن یہ جو ماڈرن ایجوکیشن آئی، ماڈرن جو تھاٹ آئے، ماڈرن سائنس آئی، اسپرٹ آف انکوائری آئی، ول ٹو ڈاؤٹ کا کلچر چلا دنیا میں، اس نے ایک طرف سے لوگوں کو ڈی کنڈیشننگ کر دیا. ایک طرف سے ایک بہت اہم، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھیے آپ کہ یہ لوگ جو اس میں پڑ گئے کہ ردۃ ولا ابا بکر لہا، کہ دیر از اے اپوسٹسی بٹ دیر از نو ابو بکر. یہ اپوسٹسی نہیں تھی، یہ ڈی کنڈیشننگ تھی. تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ڈی کنڈیشننگ معنی کیا ہے؟ انسان کا مذہب کو چھوڑ دینا، ایتھیسٹ بن جانا. یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. یا مولانا مودودی نے کہا تھا کہ یہ قتل گاہیں یہ سب ہیں، وہاں پر مرڈر کیا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کا. یہ سب بالکل غلط باتیں ہیں.
ماڈرن ڈی کنڈیشننگ کی جاتی ہے. تو یہ لوگ سمجھے کہ جب ایک نوجوان مذہب کے خلاف بولنے لگے, اسلام کے خلاف بولنے لگے, تو اتھیسٹ ہو گیا, وہ مذہب کے سے باہر نکل گیا. نہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے, وہ مسٹر نیچر ہو گیا. دیکھیے سپرفلوس کنڈیشننگ تو ختم ہو سکتی ہے, نیچر ختم نہیں ہو سکتا, یاد رکھیے. جب کنڈیشننگ ختم ہوتی ہے تو کیا چیز پریویل کرتی ہے؟ نیچر. ایسا نہیں کہ نیچر بھی ختم ہو جائے, کہ نیچر تو انسان کے بس میں نہیں ہے. کیا آپ پیاس کو آپ اپنے اندر سے ختم کر سکتے ہیں؟ کیا بھوک کو آپ اپنے اندر سے ختم کر سکتے ہیں؟ اس طریقے سے آپ اپنے نیچر کو ختم نہیں کر سکتے. تو چاہے کچھ بھی کنڈیشننگ, کچھ بھی ڈی کنڈیشننگ ہو, یعنی مذہب کے خلاف ہو جائے ہمارے نوجوان, اسلام کے خلاف بولنے لگے ہمارے نوجوان, تب بھی اپنے نیچر ان کا پھر بھی باقی رہتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو ایڈریس دس نیچر. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو سمجھیے آپ, کیونکہ سارے لوگ اس سے بے خبر ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ لامذہب ہو گئے تو بس ختم. نہیں, لامذہب ہوئے تو مسٹر نیچر بن گئے. وہ مذہب سے ہٹے تو مسٹر نیچر بن گئے. اتھیسٹ نہیں ہوئے صحیح معنوں میں, وہ مسٹر نیچر بن گئے. اور مسٹر نیچر بن گئے تو یہ تو ہمارے بیسٹ ٹارگیٹ ہو گئے, وہ بیسٹ آڈینس ہو گئے ہمارے. وہ بہت دنوں کے غور فکر کے بعد بھی یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ ہمارے نوجوان جو دین سے ہٹ رہے ہیں, نماز روزے کو چھوڑ رہے ہیں, اسلام کے خلاف کوشچن کرنے لگے ہیں, تو وہ ہو گئے مذہب سے دور, وہ ہو گئے ارریلیجس, وہ ہو گئے لا مذہب. نہیں, وہ اس مذہب سے جو ان کو باپ دادا نے ملا تھا اسے نکل کے وہ نیچر پر آ گئے, کیونکہ نیچر تو ختم نہیں ہوتا, نیچر تو باقی رہتا ہے ہمیشہ. تو بیسٹ آڈینس بن گئے ہمارے لیے. وہ جو رکاوٹ تھی وہ مذہب تھا جو ٹریڈیشن پر بیس کرتا تھا, جو سپرسٹیشن پر بیس کرتا تھا. جب وہ ختم ہوا اور آدمی کا نیچر پریویل کرنے لگا تو ہمارے لیے کیا ہوا, وہ بیسٹ آڈینس بن گیا ہمارے لیے. تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حدیث کے مطالعے سے بات سامنے آتی ہے. ہسٹری میں 2 بڑے رول رکھے گئے تھے, اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے. ایک تھا اصحاب رسول کا رول, ایک تھا اخوان رسول کا رول. یہ بات میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث کے مطابق ہسٹری میں, پوری ہسٹری میں 2 بڑے رول تھے. ایک تھا اخوان رسول کا رول بعد کے زمانے میں, اور ایک تھا اصحاب رسول کا رول جو 7ویں سینچری میں ہوا. تو اب یہاں پر سوچیے کہ وہ رول جو انہوں نے, اخوان رسول کا جو رول تھا, وہ کیسے پاسبل ہوا. وہ پاسبل اسی لیے ہوا کہ ان کو ایسے لوگ مل گئے, ایسا اسٹاف مل گیا جس کی ڈی کنڈیشننگ ہو چکی تھی. ہاجرہ قربانی سے ایک ایسی نسل بنی جس کی ڈی کنڈیشننگ ہو چکی تھی. یہ تھا انسانوں کا ایک اسٹاف, ایک انسانوں کا ایک گروہ. تو ان کے لیے بیسٹ آڈینس مل گیا انہیں. دیکھیے جب تک آدمی کنڈیشنڈ ہو آپ کا آڈینس نہیں بنتا. وہ جب ڈی کنڈیشن ہو جاتی ہے تب وہ آپ کا آڈینس بنتا ہے. تو اصحاب رسول اپنا رول اس وقت کر پائے جب کہ ایک لمبی ہسٹری کے نتیجے میں انہیں ایک ایسی جنریشن ملی جس کی ڈی کنڈیشن ہو چکی تھی اور وہ نیچر پر آ چکا تھا. اس طرح سے انہیں ایک بیسٹ آڈینس مل گیا. انہیں آپ دیکھیے کہ اتنے کم مدت میں, سارے ہسٹورین کہتے ہیں کہ اتنے کم عرصے میں, یعنی صرف 23 ایئرس میں پورا عرب اسلامائز ہو گیا. اور اگلے 25 ایئرس میں کیا ہوا کہ ایک بہت بڑی دنیا اسلامائز ہو گئی, اسلام کا ایک امپائر بن گیا. تو کیسے ہوا؟
یہ کوئی میریکل نہیں تھا. یہ اس لیے ہوا کہ حضرت حاجرہ قربانی کے ذریعے اور ڈیزرٹ میں جو ڈی کنڈیشننگ کی گئی تھی اس کی وجہ سے بیسٹ آڈینس مل گیا. وہ آڈینس ایسا تھا کہ جھوٹ نہیں بولتا تھا, وہ ڈس آنیسٹی اس کے پاس نہیں جانتا تھا, وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے, وہ سچ بولتے تھے اور دوسرے کو سچا سمجھتے تھے. آج کیا ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے اور دوسرے کو جھوٹا سمجھتا ہے. میں آپ کو ایک قصہ اور سنوں. ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر آتا ہے مدینے کے باہر سے. اونٹ پر بیٹھے بیٹھے وہ جو مسجد تھی وہاں مدینے میں, وہاں آتا ہے, وہ وہاں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے بیٹھے بیٹھے پوچھتا ہے وہ اپنے اونٹ پر سے, تم میں سے کون ہے ابن عبد المطلب؟ وہ لوگ آپ کے ابن عبد المطلب کہتے تھے, یعنی محمد. تم میں سے کون ہے جو محمد ہے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں ہوں. اس واقعے کی بات سوچیے آپ, کیسے لوگ تھے وہ. ڈی کنڈیشننگ کے بعد جو انسان بنتا ہے اس کی پکچر اس میں دکھائی دیتی ہے آپ کو کہ وہ کیا انسان ہوتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے اونٹ پر سے بیٹھے بیٹھے کہ آپ میں سے کون ہے جو محمد ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں ہوں. تو اونٹ پر بیٹھے بیٹھے وہ پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو خدا نے اپنا رسول بنایا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ نام, ہاں. بس مان لیتا ہے وہ, کیونکہ وہ نہ تو خود جھوٹ بولتا تھا نہ وہ اس کو جانتا تھا کہ دوسرا انسان جھوٹ بولے گا. یہ تھے مسٹر نیچر, یہ تھے ڈی کنڈیشن لوگ. تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ محمد ہیں؟ کہا, آپ نے کہا ہاں. کیا آپ, اور ہاں میں آپ کو خدا کی قسم دلا کر پوچھتا ہوں کہ کیا خدا نے آپ کو رسول بنایا ہے, اپنا پرافٹ بنایا ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ منام, ہاں. پھر وہ پوچھتا ہے ایک بات کہ میں آپ کو خدا کی قسم دلاتا ہوں اور پوچھتا ہوں آپ سے کہ کیا خدا نے کہا ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں؟ آپ کہتے ہیں اللہ منام, ہاں. ایک بات پوچھتا ہے وہ, اور صرف یہی بات پر مان لیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں 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 ہاں. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جھوٹ بول نہیں سکتا انسان. اس کے بعد اونٹ سے اترتا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور چلا جاتا ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں. تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈی کنڈیشننگ کے بعد کیسا انسان بنتا ہے. ڈی کنڈیشننگ بہت ہی مشکل کام ہے, بہت ہی مشکل کام ہے, بہت ہی مشکل کام ہے ڈی کنڈیشننگ. سارے لوگ باعث میں جیتے ہیں. باعث کو ہٹانا, جب ہٹا دیا جائے تو پھر مسٹر نیچر وہاں پر آ جاتا ہے. اور جب مسٹر نیچر آ جائے تو ایسے ہی انسان ہوتا ہے وہ. ہمارے آپ کی جو خدا کی سب پہ بلیسنگ ہے کہ دوبارہ خدا نے ایک یونیورسل ڈی کنڈیشننگ کی تھرو ماڈرن ایجوکیشن, تھرو ماڈرن تھاٹ, تھرو ماڈرن سائنس. اس کو سمجھیے آپ. یہ ہمارے لوگوں کی نادانی تھی کہ اس کو سمجھے کہ یہ الہاد آ گیا ہے. نہیں, الہاد نہیں آیا تھی, ڈی کنڈیشننگ آئی تھی. یہ ڈی کنڈیشننگ آئی تھی. مجھ کو بار بار ایسا اتفاق پڑا ہے انڈیا میں بھی, یورپ, امریکہ میں بھی, کہ آج کا جو انسان ہے ماڈرن ایجوکیشن والا فوراً مان لیتا ہے وہ بات کو. جب کہ ہم مدرسے میں جائیں تو کوئی بات مانتا نہیں ہوا کہ وہاں کو لوگ کنڈیشن لوگ بستے ہیں. وہاں پہ مدرسے اور مسجد میں جو لوگ بستے ہیں وہ سب کنڈیشن لوگ ہوتے ہیں, کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. لیکن آج کا جو یہ انسان ہے جو یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں بن رہا ہے, ماڈرن سائنس سے پلا بڑھا ہے جو انسان, اگر آپ اس کو ریزن پیش کرتے, ریزن, لاجک, سائنٹیفک بیس آ جائے اس کے سامنے تو فوراً مان لیتا ہے وہ. اسی لیے میری کتاب جو ہے الاسلام اتحدہ, جو انگلش میں گاڈ رائز کے نام چھپی ہے, اور بہت سی 10 لینگویجز چھپ چکی ہے وہ کتاب. تو گاڈ ارائزز کے نام سے انگلش میں چھپی ہے. یعنی 1 لاکھوں لوگوں کو اس سے پھر سے ری ڈسکوری ہوئی اسلام کی, بلا وداؤٹ اینی ایگزیجریشن, لاکھوں لوگوں کو. کیونکہ اس میں
ریزن بیسڈ اسلام بتایا گیا تھا. یعنی وہ لوگ جن کو کہ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ ایتھیسٹ ہو گئے, اسلام سے باہر چلے گئے, یعنی وہی لوگ جن کو یہ لوگ کہتے تھے ردت ابا بکر اللہ, وہ سمجھتے تھے کہ ان لوگ کو مارو کاٹو ان کو. نہیں, دیکھیے یہ لوگ کا کیس جو تھا سچ پوچھے تو اپاسٹیسی کیس نہیں تھا, وہ یہ انٹلیکچوئل ڈسسیٹسفیکشن کا کیس تھا. انٹلیکچوئل ڈسسیٹسفیکشن, یعنی ان کو جو آج کی مسجد ہے, آج کا جو مدرسہ ہے, ان کو ڈوز اینڈ ڈونٹ کی زبان میں بول رہا تھا وہ, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. لیکن میں نے ان کو دیا ریزن بیسڈ اسلام پیش کیا ان کے سامنے, اور تو ان کا مائنڈ ایڈریس ہوگا. وہ جو مثال پیش کر رہے تھے جو لوگ ہمارے مدرسوں میں, ہمارے مسجدوں میں, ان سے ان کا مائنڈ ایڈریس نہیں ہوتا تھا. وہ چاہتے تھے کہ اسلام ہے سچا تو اس کا ریزن بھی ہو, اسلام اگر سچا ہے تو اس کی لاجک بھی کوئی ہو, اسلام اگر سچا ہے تو اس کی سائنٹیفک آرگومنٹ بھی اس کے ساتھ ہو. اچھا یہ دے نہیں پاتے تھے وہ لوگ, یہ خالی حرام حلال کی بولی بولتے تھے. میں نے اپنی کتابوں میں, آپ پڑھیے اس کو, ریزن بیسڈ اسلام پیش کیا. مجھے ایک صاحب ملے جو قاہرہ سے آئے تھے, وہ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا قاہرہ میں ایک ٹھیلے پر بہت ساری کتاب رکھ کر کے کوئی بیچ رہا ہے, جیسے جس لائک جیسے ہمارے سبزی بیچتے ہیں, سبزی لاد کر بیچتے ہیں ٹھیلے پر, ایسے بیچ رہا ہے. تو کہا دیکھو کیا کیسی کتاب ہے جو خوب خرید رہے تھے لوگ. تو جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ الاسلام اتحادہ کا نیا ایڈیشن ہے. اس طرح بک رہی تھی وہ, کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ اس میں ہم کو اسلام جو ہے ہم کو پھر سے ریزن کی لینگویج مل رہا ہے, جو کہ ہم چاہ رہے تھے پہلے سے. انسان پیاسا تھا, آپ پلا رہے تھے اس کو پیٹرول, تو کیسے پیتا وہ پیٹرول کو. لیکن جب اس کو پانی دے دیا گیا تو فوراً پی لیا اس نے, کیونکہ روح پانی چاہتی تھی نہ کہ پیٹرول. تو یاد رکھیے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بلیسنگ ہے. اس ہسٹری کو ریپیٹ کیا خدا نے آج دوبارہ. یونیورسل ڈی کنڈیشننگ ہوئی تھی رسول اللہ کے زمانے میں, اب دوبارہ یونیورسل ڈی کنڈیشننگ ہوئی ہے اس زمانے میں سائنس کے ذریعے. اخوان رسول کا درجہ ان لوگوں کو ملے گا جو اس کو اویل کریں, اس اپرچونیٹی کو. یہ دوبارہ جو یونیورسل ڈی کنڈیشننگ ہوئی ہے, اس کو جو لوگ اویل کریں گے وہی خدا کے ہاں اخوان رسول کا درجہ پائیں گے. اس کے لیے صبر چاہیے, اس کے لیے آنیسٹی چاہیے, اس کے لیے پیشنس چاہیے, اس کے ٹالرنس چاہیے, تب آپ اویل کر پائیں گے اس کو, جو اپرچونیٹی آئی ہے جو. تو خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب رسول بھی بنے تھے اس وقت جب کہ انہوں نے اپنے زمانے کے جو سچویشن پیدا ہوئی تھی, جو یونیورسل ڈی کنڈیشن جو کو میں کہتا ہوں, اس کو اویل کیا انہوں نے, اس اپرچونیٹی کو. اب دوبارہ ایک نئی ہسٹری دوبارہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ پھر سے یونیورسل ڈی کنڈیشننگ ہوئی ہے تھرو سائنس, تھرو ماڈرن ایجوکیشن. آج کے جو نوجوان ہیں وہ سب آپ کے لیے بہترین ٹارگیٹ ہیں. یعنی ماڈرن ایجوکیشن کی ہوئی ہے. ان کے مائنڈ, اگر آپ ریزن بیسڈ اسلام پیش کریں تو ان کا مائنڈ ایڈریس کرے گا اور فوراً وہ قبول کر لیں گے خدا کی سچائی کو. تو جس کو خدا کے ہاں اخوان رسول کا درجہ لینا ہے وہ اس کو سمجھے اچھی طریقے سے کہ کون سی اپرچونیٹی خدا نے کھولی ہے. جس کسان کو اپنے کھیت سے لہلاتی فصل لینا ہے وہ سمجھے کہ خدا نے 22 برسہ کر کے اس کو ایک اپرچونیٹی کا دروازہ کھولا ہے. اس طرح سے جو آدمی اخوان رسول میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ سمجھے خدا کی اسکیم کو کہ دوبارہ خدا نے یونیورسل ڈی کنڈیشننگ کر دی ہے دنیا میں. پھر سے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو مسٹر نیچر ہیں, جو چیزوں کو اگر ان کو ریزن کے زبان میں بتا دیا جائے, سائنس کی زبان میں بتا دیا جائے تو دوڑ کر اس کو قبول کر لیں گے. اس اپرچونیٹی کو آپ کو اویل کرنا ہے, لیکن اس کے لیے صبر چاہیے, پیشنس چاہیے, سیکریفائس چاہیے,
ڈیڈیکیشن چاہیے. کوئی بھی اپرچونیٹی اویل کرنے کے لیے ہمیشہ اسٹرگل چاہیے ہوتی ہے. فری میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی کسی اپرچونیٹی کو اویل کر لے. تو یہ اس بات کو سمجھیے اور اپنے آپ کو اس خدا کی اس بلیسنگ کو جان کر کے اس سچویشن کو اویل کیجیے, اس اپرچونیٹی کو اویل کیجیے, تاکہ خدا کے ہاں آپ کو اخوان رسول کا درجہ ملے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.